جیسے ہی میرا کورونا سے ریکوری ہوئی تو آپ کے پاس آ گیا۔ غوث بخش ملک صاحب سے جو ہمارا رشتہ ہے جی، وہ سیاسی اتحادی تو ہے، لیکن میرا رشتہ ان سے تھوڑا مختلف ہے۔ غوث بخش صاحب میرے والد صاحب کے دوست، میرے مرحوم والد کے دوست، تو میرے لیے یہ میرے والد کے بھائی آپ سمجھ گئے، تو سیاسی ان سے رشتہ نہیں ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ آپ بات کریں تو ہمارے صاحب مجھے یاد آ گیا، میں نے نئی طریقے سے جوائن کی تھی، سیاست میں آیا تھا، تو کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے، تو ڈاؤن فلائٹ لیٹ ہوئی تھی، تو ہمارے صاحب نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ انہوں نے کہا تم نے سیاست کرنی ہے، میں تمہیں ایک بتاتا ہوں سیاست کرنے کا طریقہ۔ آدھے گھنٹے جو ہے نا بڑی زبردست انہوں نے مجھے ساری تجاویز دی، جس میں سے ایک میں نہیں فالو کر سکا، وہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ مار صاحب نے بولا کہ چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ سیاست میں ڈائننگ روم پہلے بنایا جاتا ہے، ڈرائنگ روم بعد میں بنتا ہے۔ وہ ڈائننگ روم میں بن سکا، لیکن باقی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو فالو کریں۔ آپ نے ساری باتیں جو کی، بہت اہم باتیں کی ہیں، لیکن دو تین چیزوں کے بارے میں خصوصی طور پر اس پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا کہ جس طریقے سے کراچی کے لیے خصوصی پیکیج بنایا گیا، اسی طریقے سے باقی قسم کے جو اضلاع ہیں ان کے لیے بھی ایک خصوصی پیکیج بنایا جائے۔ تو مار صاحب آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ وزیر اعظم نے بھیجا ہی مجھے کس کام کے لیے ہے، اور یہ اس وقت جب کراچی کا پیکیج کا اعلان کیا گیا تھا، اسی وقت وزیر اعظم نے ساتھ یہ بھی ہدایات دے دی تھی کہ باقی سندھ کے لیے بھی اسی طریقے کا خصوصی پیکیج بنایا جائے۔ اسی لیے میں تمام جو مختلف اضلاع ہیں وہاں پر جا رہا ہوں، تاکہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، غوث بخش صاحب جیسے حسنین مرزا بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، کل محمد یسومرو کے پاس تھے، اس سے پہلے شہریہ شر کے پاس گئے تھے، آج عباس صاحب کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، بھوٹکی والے، ان تمام لوگوں سے اور آپ لوگوں سے یہ پتہ کیا جائے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے، تاکہ ہم بیٹھ کے اسلام آباد میں نہ فیصلے کریں، لیکن آپ کی جو ترجیح ہے اس کی بنیاد اس کے اوپر فیصلے کیے جائیں۔ آپ نے جو ڈرینیج کی بات کی تھی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ بڑا ظلم ہے اس وقت پاکستان کے لیے کہ اربوں ڈالر کی اجناس پاکستان اس وقت زرعی ملک ہونے کے باوجود اس وقت درآمد کر رہا ہے، اور ہمارا اس وقت اگر آپ دیکھیں دسمبر میں جو خسارہ ہوا ہے، باہر سے جو ہماری امپورٹ بڑھی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ زراعتی اشیاء کی درآمد ہے۔ تو یہ واقعی میں بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ تو دنیا کے بہترین زراعت کے علاقوں میں سے، دنیا کی 4 یا 5 جو پہلی ایسی زراعت کے لیے جو بہترین علاقے تھے، ان میں سے اس علاقے کا شمار ہوتا ہے۔ ینگ سے وہ چائنا سے جو ہے وہ ہے انڈیا، یہ گنگا اور وہ جو برہم پترا والا وہ ہے، پھر دجلہ فرات ہے عراق کے اندر، نیل ہے مصر کے اندر، اور اسی طریقے سے دریا سندھ ہمارا جو ہے دنیا کے عظیم دریاؤں میں، اور یہاں پہ زراعت ہم نے کیونکہ نیگلیکٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل آئے۔ تو یہ رننگ پر آپ کی اسکیم پہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ آپ نے مجھے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اس کے اوپر ہم کام کروا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پیکیج کے اندر ہم شامل کروائیں گے۔ آپ نے بائی پاس کی مجھے ہدایت دی تھی، وہ بھی آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو چیئرمین NHA سے بات کر کے وہ ساری آ گئی تھی تفصیل، انہوں نے مجھے ڈرائنگ بھی بنا کے بھیج دی ہے کہ بہت بائی پاس کہاں ہے، اور انشاءاللہ اس کے فوراً بعد جو ہے اس کی فیزیبلٹی کے اوپر PC بننا شروع ہو جائے گا، تو وہ کام بھی ہم شروع کرا دیں گے۔ باقی نوجوانوں کے لیے جو آپ نے بات کی، نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے، سندھ کے نوجوان جو ہیں وہ صلاحیت میں کسی سے بھی کم نہیں ہے۔ یہ سٹوری جو میں نے پہلے بھی سنائی ہے، لیکن مجھے میرے دماغ میں ایسی وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم نے جی گھوٹکی میں ہمارا ایگرو کا پلانٹ تھا، فرٹیلائزر ایکسون کا بنا ہوا پرانا، 40 سال ہو گئے تھے اس پلانٹ کو چلتے ہوئے، اور گھوٹکی کے کسی بچے کو تکنیکی مہارت نہیں سکھائی جا رہی تھی کہ وہ ان فیکٹریوں کے اندر کام کر سکے۔ وہاں پہ 2 بڑی فرٹیلائزر فیکٹری، 3 بڑی گیس کی فیلڈز، پاور پلانٹس، لیکن ایک بھی گھوٹکی ضلع کے بچے کو جو ہے وہ ٹیکنیکل اسکل نہیں سکھائی جا رہی۔ تو اس کا ہم نے منصوبہ شروع کیا،
میں اس کو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے اس کو لیڈ کر رہا تھا اور حکومت کی طرف سے جہانگیر خان ترین منسٹر انڈسٹریز سے وہ لیڈ کر رہے تھے اور اپنے اشتراک سے وہاں پہ ٹیکنیکل اسکلز کا بنایا منصوبہ. تو وہاں پہ جب پہلی دفعہ کلاس شروع ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا, میں کیا, انہوں نے کہا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں نے کہا نہیں, میں بچوں سے سننا چاہتا ہوں. اور مجھے آج تک اس بچے کی بات ہے, پہلے تو اس نے کھڑا ہوا بات کرنی شروع کی, اس کے بعد مجھ سے بولتا ہے کہ سائنس ہندی سمجھ جائیں گے. میں نے کہا 70% 80% سمجھ جاتا ہوں. بولو, اس نے جو بات کی تھی وہ آج تک مجھے یاد ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں سے نکل کے کوئی اچھی نوکری لوں گا, پیسہ کماؤں گا. اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں یہاں سے جو میں ہنر سیکھوں تو میں دنیا کو بتاؤں کہ گھوٹکی کا بچہ جو ہے وہ دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے. تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ شکارپور, جیت بابا, ڈاکانہ, گھوٹکی, سندھ کا جو بچہ ہے اس کو آپ موقع دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا سے مقابلہ کرے گا اور جیت کر دکھائے گا, اور دکھایا ہے اس سے پہلے. اس لیے اس پیکیج کے اندر خصوصی طور پہ نوجوانوں کا خیال رکھا جائے گا, تعلیم کے لیے بھی اور جو فیسلٹیز ہیں ان کی, اسپورٹس کی, اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ شامل کریں گے. اس کی خصوصی جو ڈیمانڈ جو ہے, میرے پاس حسین مرزا یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کی والدہ جو ہیں وہ IPC کی منسٹر بھی ہیں, اور ان کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آتی ہے کہ یوتھ کے لیے جو اسپورٹس کی فیسلٹی جو ہے اس کے اندر اضافہ کیا جائے, وہ بھی شامل کیے جائیں گے بھائی صاحب. اور آخری چیز جس کے اوپر میں بات کروں گا, آپ نے کہا وہ چھوٹی بات ہے لیکن چھوٹی نہیں ہے. تو میں جہاں پر بھی جا رہا ہوں کل سے, چاہے وہ جیکو آباد ہو, شکارپور ہو, سکھر ہو, گھوٹکی کے لوگ, جس سے بات کرتا ہوں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے, یعنی لوگوں کے مال اور جان کا تحفظ ختم ہو چکا ہے. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, ابھی میں اس سے پہلے بھی یہی بات کر کے آ رہا ہوں. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے باوجود سارے پاکستان کی جو ذمہ داری ہے وہ وفاق کی ختم نہیں ہوتی. ہم یقین رکھتے ہیں کہ صوبے کا اختیار ہونے چاہیے, ہم یقین رکھتے ہیں کہ صوبوں کے پاس اپنے فیصلے کرنے کا اختیار ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی آئین کہتا ہے کہ ایک صوبے کے عوام کو جو سب سے بنیادی حق ہے, جان اور مال کا تحفظ, وہ نہ دیا جائے اور وفاق کی کوئی ذمہ داری نہ بنے. تو غوث بخش صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گا, مسئلہ نئی دلہن والا نہیں ہے, یہ 6 مہینے دلہن والا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ہم یقین رکھتے ہیں قانون کے اوپر, ہم یقین رکھتے ہیں آئین کے اوپر, ہم یقین رکھتے ہیں حقیقی جمہوریت کے اوپر. ہم نہیں چاہتے کہ وہ اختیار جو صوبے کا اختیار ہے اس کے اندر مداخلت کریں, لیکن جب کسی بھی پاکستان کے حصے کے اندر ضرورت پڑتی ہے, جیسے ابھی کرونا کے اندر ہوا, ہم نے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ بھی وفاق کی طرف سے فراہم کیا, ہم نے ٹیسٹنگ کی کٹس بھی فراہم کی, اور آج اس ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے سندھ کے عوام کو کورونا کی ویکسین بھی لگنی شروع ہو جائے گی, اور وہ ویکسین بھی تمام تر 100% ویکسین جو ہے وہ وفاق فراہم کر رہی ہے. اسی طریقے سے یہ جو معاملہ ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ نہیں ہے, اس کے اندر بھی وفاق کو کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر سندھ کی حکومت یہ تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تو پھر آئین کے اندر وفاق کی ذمہ داری بھی ہے اور اختیار بھی ہے, اور وہ اختیار استعمال کرنا پڑے گا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ شام تک یہ تقریریں کرنی شروع کر دے کہ گورنر راج لگنے والا ہے, کوئی گورنر راج نہیں لگنے والے. آئین کے اندر رہتے ہوئے جو اختیارات اور ذمہ داری وزیر اعظم کی اور وفاق کی بنتی ہے اس کو پورا کرنا ہے, چاہے وہ رینجرز آپریشن کے ذریعے کیا جائے یا جو بھی طریقہ اس کے لیے استعمال کیا جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ کے عوام کو دھڑیلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے اور رات کو اچھا بھلا ایک انسان جس کے ساتھ اپنا سیکورٹی گارڈ بھی ہے وہ بھی سفر کرنے سے ڈرے. یہ سلسلہ نہیں جاری رہ سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ جب میں واپس جاؤں گا تو وزیر اعظم کو اس کے بارے میں اور اسی سے ملتا جلتا جو پریشانی یہاں پہ ہمارے لوگوں کا آ رہی ہے, ماں صاحب کو میں خود لے کر گیا تھا وزیر اعظم کے پاس, ابھی 2 دن پہلے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کر کے آئے, وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ترجیح بنیاد پہ کرنا ہے. آخر میں ماں صاحب بہت آپ کو میں بات صاحب بول رہے ہیں ہیلتھ کارڈ ہے, تو میں آپ کو بتا دوں آج بڑی پاکستان کے لیے خوشی کا دن ہے. ہم سب پاکستان کا ہر علاقہ ہم سب کے لیے برابر ہے اور ہر پاکستانی کو خوشی ہوتی ہے. آج وہ پہلا دن ہے کہ پاکستان میں ایک صوبے کے اندر ہر شہری کو صحت کا کارڈ مفت میں مل رہا ہے. 7 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ کا صحت کا ان کا جو خرچہ ہے
وہ حکومت برداشت کرے گی. اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہ انہوں نے اپنی عوام کے لیے یہ کیا ہے. اور یہ وہ حکومت ہے جس کو حکومت بنائے ہوئے 7 سال صرف ہوئے ہیں. اس دن بلاول تقریر کر رہے تھے کہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم چاہیے. تو بلاول جو ہیں وہ کیونکہ زیادہ رہے بھی ملک سے باہر ہیں, باتیں بھی وہ زیادہ انگریزی میں کرتے ہیں, پتہ نہیں اردو سمجھ میں بھی آتی ہے, ہندی سمجھ میں بھی آتی ہے, ان کو نہیں, تو شاید وہ پاکستان کی تاریخ سے واقف نہیں ہے. تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بلاول زرداری آپ کے جو نانا ہیں ذوالفقار علی بھٹو, وہ 20 دسمبر 1971 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے تھے اس ملک کے, اور پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے اندر قائم ہوئی تھی. آج سے 49 سال پہلے, 49 سال میں یہ بنیادی صحت کا آپ کو وہ تحفہ نہیں دے سکے جو 7 سال کے اندر تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں کر دیا ہے. اس کے بعد ابھی پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی ہے, یاسمین راشد ہیلتھ منسٹر جو ہیں ان کو بلایا ہوا تھا وزیر اعظم نے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پنجاب میں بھی ہو جائے گا. سندھ میں حالانکہ سندھ اور بلوچستان میں ہماری حکومت نہیں ہے, لیکن بہت بہت مہر صاحب کہہ رہے تھے, آپ کو یہ بتا دوں میں آپ کی وساطت سے مہر صاحب, کہ ہم نے اس بجٹ کے اندر وفاق کی تاریخ کا سب سے زیادہ صحت کے اوپر انویسٹمنٹ اپنے پی ایل ڈی پی کے پروجیکٹ میں شامل کیا ہے. 70 ارب روپے کا منصوبہ ہے. اس 70 ارب روپے میں سے وفاق سندھ کے لیے 15 ارب روپے سے زیادہ خرچ کرنے کو تیار ہے. وہ اور بات ہے کہ ہم ان کے پیچھے پھر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ بتاؤ ہم کدھر خرچ کریں پیسہ, اور سب سے ابھی تک لیٹ ہو رہا ہے. اس کے اندر جو بنیادی صحت کی فیسلٹیز ہیں اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام تو فوری کر دیں گے. اور جو صحت کارڈ والا معاملہ ہے اس میں تھوڑا سا اگر آپ ہماری مدد کریں, حسنین مرزا بیٹھے ہیں, بار صاحب ہیں, مبین ہے ادھر, اگر یہ سب لوگ اسلم عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں, محمد میاں کے پاس سے ہیں, اگر ہم سب مل کر کام کریں, یہ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ جتنا اس وقت باشعور سیاسی طور پر پاکستانی سندھ کے اندر ہے, پورے پاکستان میں نہیں ہے, اور جتنا اپنے حقوق جس کے چھنے میں سب سے زیادہ, جس کا سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے, وہ بھی بدقسمتی سے اسمبلی ہے. تو اگر ہم مل کر کام کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو سندھ کے اوپر مسلط ہوئے ہوئے جو عذاب ہے, شاید ہم نے کوئی غلط کام کیا تھا, اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے, لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اس عذاب کو ختم کر کے پھر براہ راست یہ سارے کام کیے جائیں اور جمہوری طریقے سے کیے جائیں. میں پھر وہی بتا رہا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ اگلا الیکشن جو ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا سندھ کے اوپر جو جبری تسلط ہے, جو خوف کی بنیاد پہ اس وقت چل رہا ہے, جمہوریت کی بنیاد پہ نہیں, خوف کی بنیاد پہ چل رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ